سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس دور میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے حالات کیسے تھے۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم صلیبی جنگوں کے پس منظر کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح اس ماحول نے صلاح الدین ایوبی کو ایک عظیم مجاہد اور رہنما بنایا۔ 11ویں اور 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ اسلامی دنیا 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ بغداد میں عباسی خلافت، مصر میں فاطمی خلافت اور شام میں سلجوقی حکومت۔ مسلمان حکمران آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کمزوری اور انتشار کے سبب عوام پریشان تھے اور دشمن طاقتور ہو رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب صلیبی طاقتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ یورپ کے عیسائی حکمران اور پوپ نے اعلان کیا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیں گے۔ بیت المقدس اس لیے اہم تھا کہ یہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور انبیاء کی سرزمین۔ 1096 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ صلیبیوں نے شام، انطاکیہ اور دیگر مسلم علاقے فتح کر لیے۔ 1099 میں انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ مسجد اقصیٰ کے فرش خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ یہ ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے، مگر اس وقت کوئی مضبوط قیادت نہ تھی۔ عباسی خلیفہ بغداد میں کمزور تھا۔ فاطمی حکمران مصر میں اپنی سیاست میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ سلجوقی حکمران شام میں آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ کوئی ایک لیڈر ایسا نہ تھا جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے۔ یہی وہ خلا تھا جسے صلیبیوں نے بھر دیا اور مسلمانوں پر ظلم کیا۔ بیت المقدس میں رہنے والے مسلمان اپنی جان و مال کے خوف میں تھے۔ صلیبی حکمران مسلمانوں سے بھاری ٹیکس لیتے، مسجد اقصیٰ اور دیگر مقدس مقامات کو عیسائی خانقاہوں میں بدل دیا گیا۔ عوام کے دلوں میں امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ انہی حالات میں کچھ بہادر مسلمان حکمران اور سپہ سالار سامنے آئے، جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ عماد الدین زنگی، موصل کے حکمران، نے مسلمانوں کو پہلی بار حوصلہ دیا۔ ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اس جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ نور الدین زنگی ہی وہ شخصیت تھے جن کی فوج میں آگے چل کر صلاح الدین ایوبی کو تربیت ملی۔ نور الدین زنگی ایک عادل حکمران اور مجاہد تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ انہوں نے شام اور عراق کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف کئی فتوحات حاصل کیں۔ صلاح الدین ایوبی ان کی فوج اور ماحول میں پروان چڑھے۔ یہی ماحول آگے جا کر صلاح الدین ایوبی کی سوچ کی بنیاد بنا۔ صلیبی طاقتوں کو یورپ سے مالی اور فوجی امداد ملتی تھی۔ وہ مضبوط قلعے اور جدید اسلحہ استعمال کرتے۔ ان کے پاس مذہبی جنون تھا کہ وہ بیت المقدس پر ہمیشہ قابض رہیں گے۔ یہی طاقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے سب حالات دیکھے تو ان کے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے
کہ مسلمان اللہ کی زمین پر کمزور ہوں اور دشمن ان پر حکومت کریں۔ اسی سوچ نے ان کی زندگی کا مقصد بنا دیا، مسلمانوں کو ایک کرنا، صلیبیوں کو شکست دینا، بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ صلیبی جنگوں کا پس منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں تقسیم ہوں تو دشمن آسانی سے قابض ہو جاتا ہے۔ قیادت کا فقدان امت کو کمزور بنا دیتا ہے، مگر ایک سچا لیڈر اور اللہ پر ایمان رکھنے والا حکمران سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ تھا صلیبی جنگوں کا پس منظر۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمانوں پر کیا حالات گزر رہے تھے اور کیوں ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے کس طرح جنگی حکمت عملی اختیار کی اور ایک عظیم قیادت کے طور پر ابھرے۔ محترم ناظرین، اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔